آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ 10 سے 15 منٹ ہر روز ابھی سے انشاءاللہ 12ویں ربیع الاول تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سعادت اور فیروز بختی سے بہرہ مند فرمائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اور آپ کا جمال جہاں آرا کا تذکرہ جو پچھلے کئی 2 دن سے تقریباً جاری و ساری ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن و جمال ایسا ہے کہ جو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اللہ نے وہ مثال حسن آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے چہرہ مقدس کو دیکھ کر ایسے خود رفتہ ہوتے کہ کوئی تو چاند سے تشبیہ دیتے تو کوئی صحابی اپنے ما فی الضمیر کا اظہار اس طرح کرتے کہ آپ کا حسن تو چاند سے بھی بڑھ کر ہے، کوئی سورج سے تشبیہ دیتے۔ الغرض اپنے اپنے الفاظ میں اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام کی تعریف اور توصیف میں رطب اللسان رہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے بھی قلم برداشتہ جب حسن مصطفیٰ کی برکتیں لینے کے لیے اپنے دامن کو پھیلایا تو اپنے الفاظ میں انہوں نے اس طرح کہا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جاں میں جان تجلی کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں سلطان المحدثین کہا جاتا ہے،
رازدار مصطفیٰ آپ کا لقب ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كأن الشمس تجری على وجهه۔ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ گویا ایسا معلوم ہوتا کہ سورج آپ کے چہرے میں اتر گیا، چہرے میں آپ کے سورج چل رہا ہو، ایسا محسوس ہوتا۔ مشکات شریف میں کتاب الفضائل میں باب فضائل سید المرسلین کے تحت یہ حدیث ذکر کی گئی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں سرخ دھاری دار کپڑے میں دیکھا، پہنے ہوئے تھے، تو اس کپڑے میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو کبھی آپ کا چہرہ دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا۔ میں نے جب فیصلہ کیا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آیا۔ صاحب ترمذی نے سنن ترمذی شریف میں کتاب الادب میں اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں جسے حضرت قتادہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث صاحب ترمذی ہی نے روایت کیا ہے، اور فرماتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا حسن الوجہ حسن الصوت وکان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم حسن الوجہ حسن الصوت وکان لا یرضی۔ ترمذی شریف میں ما جاء فی قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا گیا۔ حضرت قتادہ سے رضی اللہ عنہ مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا وہ خوبصورت تھے، بہترین آواز والے تھے۔ یعنی ہر نبی خوبصورت تھے اور ہر نبی خوبصورت آواز والے تھے۔ فرماتے ہیں اور تمہارا نبی، پیغمبر نے حضرت قتادہ سے یہ کہا کہ ہر نبی خوبصورت تھے اور خوبصورت آواز والے تھے، اور تمہارا نبی یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے اچھی آواز والا۔ اب اس حدیث سے جو سنن ترمذی میں ذکر حضرت قتادہ سے ہے، اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے بھی حسین تر تھے۔ ایک روایت بہت مشہور ہے، آپ کو بھی یاد ہوگی، وہ عبارت کے ساتھ بھلے یاد نہ ہو، کہ حضرت جبریل امین نے جب حضور علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ قلبت مشارق الارض ومغاربها لا ارى شيئا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبریل کہتے ہیں میں علیہ السلام کہ میں پورب و پچھم کی سیر کیا ہوں، میں نے تمام پورب اور تمام پچھم مشارق و مغارب میں گھوما ہوں، میں مشارق و مغارب میں نے سیر کیا ہے،
کہتے ہیں لا ارا شیئا افضل من محمد، میں جبریل، میں نے ساری کائنات دیکھی ہے، میں نے محمد سے افضل کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اسی شعر کا ترجمہ کیا ہے، اور اس شعر کے ترجمے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدا۔ حضور علیہ السلام تمام عیوب اور نقائص سے مبرہ اور منزہ اور صاف ستھرے پیدا کیے گئے۔ ظاہر ہے قرآن عظیم نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ وہ پیغمبر ہے جو تم پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور تمہیں ستھرا کرتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جو پاک کرتے ہیں، ستھرا کرتے ہیں، وہ کتنے ستھرے ہیں۔ ہمارے پیغمبر بے مثال ہے۔ یہ 1500 سالہ جو ولادت رسول کا موقع، اس کی تاریخ آ رہی ہے، اس میں ہمیں ہر دن کچھ نہ کچھ اپنے پیغمبر کی سیرت کے حوالے سے کسی بھی گوشے سے کچھ نہ کچھ باتیں کرنی ہیں۔ آپ ہم سے سن کے جا کے گھر میں سنا دیں بچوں کو، یہ بھی اچھا ہے، یا آپ کو جو یاد ہو وہ اپنے بچوں کو لازمی طور پر گھر میں بیٹھ کر وہ مولود منائیں۔ میں کہوں گا اس سے بہتر مولود کوئی نہیں۔ یہ جو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں دکھاوا بہت ہے، میں بھی جو آپ سے بیان کر رہا ہوں ممکن ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو سکتا ہے اس میں بھی دکھاوا۔ ایک جلسہ ہم نے رکھ لیا، آپ نے رکھ لیا، عرس ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے ممکن ہے اس میں بھی دکھاوا ہو، مگر آپ اپنے بچوں میں، اپنے گھر میں، اپنے اہل و عیال کے درمیان اگر نبی کی سیرت یا سیرت کا کوئی حصہ، کوئی واقعہ، کسی صحابی کی حکایت اگر آپ بیان وہاں کرتے ہیں تو روحانی اعتبار سے خدا کی قسم اس سے بہتر کوئی میلاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں آپ خالص نیت سے بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کو سیرت سکھانے اور سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں، تو میرا ماننا ہے اس سے بہتر کوئی میلاد ہے ہی نہیں۔ اس لیے کچھ نہ کچھ سیرت کے گوشے سے کچھ نہ کچھ چھانٹ کر اپنے بچوں میں آپ ہر دن کوشش کریں، تھوڑی دیر جیسے یہاں 10-15 منٹ ہوتا ہے، ایسے ہی اپنے بچوں کو سیرت کا مطالعہ کر کے یا کہیں سے سن کے جو صحیح سیرت کا حصہ ہو وہ اپنے بچوں کو ضرور سنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی مسلسل توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب پر اللہ تعالیٰ سیرت کے تمام گوشوں سے کچھ نہ کچھ عکس لینے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور سیرت کے حصے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سبق سیکھنے کی اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے تصدق ہمیں اس سیرت کے حصے پر عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔